الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب عليه السلام. الحمد لله الذي جعلنا من الباقين سيد الشهداء وأولاده وأصحابه أجمعين. ثم الصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين، خصوصاً على صاحب قاب قوسین سرور کونین وسیلتنا فی الدارین جد الحسن والحسین الرسول الثقلین آنی الرسول المسدد والمصطفى الامجد المحمود الاحمد سیدنا و مولانا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا ابو القاسم محمد. ثم الصلاة والسلام على کلامہ کلام اللہ، لسانہ لسان اللہ، جمالہ جمال اللہ، جلالہ جلال اللہ، حبہ حب اللہ، بغضہ بغض اللہ، مشیتہ مشیت اللہ، اذنہ اذن اللہ، عینہ عین اللہ، جنبہ جنب اللہ، وجہہ وجہ اللہ، الذی کان سورۃ یوسف من صدقۃ نور وجہہ، الذی لحمہ لحم محمد، دمہ دم محمد، یدہ کمال محمد، صورتہ جمال محمد، الذی امام المتقین قاتل المشرکین والکافرین والمنافقین والنارقین الماکثین، امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام. ثم الصلاة والسلام على اسمہ اسم محمد، صورتہ صورت محمد، کنیتہ کنیت محمد، جمالہ جمال محمد، قیامہ قیام اللہ، انتقامہ انتقام اللہ، امامنا المنتظر المہدی اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف. اللہ علی اعدائهم مجمعین من یوم عداوتهم الى قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآنہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق وهو اصدق القائلین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا. آپ کی خدمت میں سورہ اسراء کی آخری آیت اسی عنوان سے ہماری گفتگو جاری ہے. کل میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ یہ وہ خاندان ہے جو تسلیم و رضا کا خاندان ہے، جس پہ اللہ خالق ہونے کے باوجود اپنی مخلوق کے ساتھ مل کے ان پہ درود بھیجتا ہے. آج جو ہے وہ مسلمانوں کے درمیان جو اختلاف ہے کہ درود کس پہ پڑھنا چاہیے اور کس پہ نہیں پڑھنا چاہیے، تو میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ اپنے عقائد جو ہے وہ قرآن مجید کے مطابق تمام مسلمانوں کے ہونے چاہیے، بجائے اس کے کہ مسلمان آپس میں اختلاف پیدا کریں. سب کو جو ہے وہ مل کے اکٹھا جو ہے وہ ہو کے اگر قرآن کو محور بنا لیا جائے تو یہ سارے اختلافات ختم ہو سکتے ہیں. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ایک قرآن یہ صامت قرآن ہے،
یہ قرآن گونگی کتاب ہے، قرآن گونگی کتاب نہیں ہے، صاحب بہرے ہیں۔ یہ قرآن اگر چپ ہے تو کسی عزت والے قرآن کی وجہ سے چپ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ معصوم فرماتے ہیں کہ جب وہ عزت والا قرآن ناطق ظہور فرمائے گا تو جب وہ اسے حکم دے گا تو یہ اپنی زبان میں علی والوں پہ درود بھیجے گا، علی کے دشمنوں پہ لعنت بھیجے گا۔ علی والوں پہ درود بھیجے گا اور علی کے دشمنوں پہ لعنت بھیجے گا۔ اور میں یہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، اصول کافی سے پڑھ کے میرے پاس کوئی کتاب نہیں ہے، کتاب کا نام ہے فضل القرآن۔ اس میں امام علیہ السلام سے یہ حدیث موجود ہے کہ جب بروز حشر ہوگا، میدان لگ جائے گا، منبر سج جائے گا، اس وقت پتہ چلے گا کہ اصل قرآن کون ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ قرآن ایک خوبصورت شکل میں نمودار ہوگا اور اس قدر اس کے چہرے پہ نور ہوگا کہ جب وہ انبیاء کے قریب سے گزرے گا، انبیاء کے، پبلک نہیں، انبیاء کے قریب سے گزرے گا، انبیاء ورطہ حیرت میں ڈوب جائیں گے اور دل ہی دل میں یہ کہہ اٹھیں گے کیا ہم بھی اتنے خوبصورت ہو سکتے ہیں؟ نبی کہیں گے کہ شاید یہ ہم نبیوں میں سے کوئی ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ وہ ناطق قرآن جو اتنی خوش شکل میں ہوگا وہ نبیوں سے ہوتا ہوا آگے گزر جائے گا، آگے ولیوں سے گزرے گا، ولی بھی یہی دل میں سوچیں گے، وہ سمجھیں گے کہ شاید یہ ہم میں سے ہوگا، پھر وہ ولیوں سے بھی آگے گزرے گا، پھر آگے اوصیاء کی صف ہوگی، اوصیاء سمجھیں گے کہ یہ شاید ہم میں سے ہے، وہ اوصیاء کی صف سے بھی آگے گزرے گا اور بڑھ جائے گا مقام محمود کی طرف۔ اس وقت پتہ چلے گا جب مقام محمود کی طرف محمد مصطفیٰ اس قرآن کو اپنی طرف بلائیں گے۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ لوگوں کے ذہن میں مقام محمود کیا ہے، لوگوں کے ذہن میں مقام محمود جو ہے وہ کیا ہے؟ کہا یہ اکثر جاتا ہے، بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ مقام محمود وہ ہے کہ جہاں اللہ بیٹھے گا۔ بھئی اللہ کا تو جسم ہے نہیں، اللہ جسم و جسمانیت سے مبرہ منزہ ہے، وہ جسم رکھتا نہیں ہے، لہٰذا وہ منبر پہ بیٹھ نہیں سکتا۔ اگر اللہ وہاں پر بیٹھے گا مقام محمود پر تو پھر یہ جو ہر اذان کے بعد دعا مانگتے ہیں، اے پروردگار محمد مصطفیٰ کو مقام محمود پر پہنچا دے، تو پھر یہ دعائیں کس لیے ہیں؟ تو وہاں پر حشر کو پتہ چلے گا کہ پہلے مقام محمود کو سمجھنے کے لیے پہلے محمود سمجھے۔ محمود کون ہے؟ یہ تو ہم روزانہ دعا مانگتے ہیں نا، اور یہ کہتے ہیں اللہم انت المحمود وہذا محمد، محمود ہے اللہ، وہ مقام ہے اللہ کا، مگر اللہ چونکہ جسم رکھتا نہیں، وہ اپنے حبیب سے یہ کہے گا اے میرے حبیب میں جسم رکھتا نہیں، اگر میں بیٹھوں تو خدا نہ رہوں، لہٰذا تو بیٹھ اور فیصلے کر۔ جب محمد مصطفیٰ مقام محمود پر پہنچیں گے، چونکہ تمام کائنات وہاں پر حاضر ہوگی، لوگ کہیں گے کہ شاید یہی خدا ہے۔ جب لوگ پریشان ہوں گے اور ان کو پتہ نہ چل رہا ہوگا، اس وقت محمد مصطفیٰ اپنے بھائی علی کو مقام محمود پر بلا کر وہاں پر بٹھا کر کہیں گے یا علی وہ وحدہ لا شریک ہے، تو میرے پاس آ کے بیٹھ جا، تو میرا شریک بن جا، میں تیرا شریک بن جا۔ وہ وحدہ لا شریک ہے، یہ دونوں بھائی وہاں پر ہوں گے مقام محمود پر۔ اور اس کے بعد پڑھیں، دیکھیں گے اللہ نے جو قرآن مجید میں کہا یا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یہ
درود اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو تم درود بھیجو. تو درود بھیجنا کس نے ہے، کس کا حق ہے؟ ایمان والوں کا، بے ایمانوں کا نہیں. اللہ نے کہا کہ حق ہے ایمان والوں کا. تو ایمان والا کون ہے؟ آئیں قرآن کے اندر دیکھتے ہیں. خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا. مومن وہ ہے کہ جب وہ اللہ پر اور اللہ کے رسول پر ایمان لے آتا ہے. آج یہی اختلاف ہے نا کہ درود اس پر بھی ہے وہ اس پر بھی ہے. بجائے جھگڑوں کے قرآن کیوں نہیں دیکھتے؟ اللہ یہ کہتا ہے کہ مومن وہ ہے کہ جب وہ اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لے آئے، ایمان لانے کے بعد پھر زندگی میں کبھی رسول پہ شک نہیں کرتا. میں کوئی روایت نہیں پڑھ رہا، قرآن پڑھ رہا ہوں. دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما المؤمنون الذین اذا کانوا ان الذین مومنون، کہ مومن وہ ہوتے ہیں کہ جب آمنوا باللہ والرسول اذا کانوا علی امر جامع لم یذهبوا حتی یستاذنوہ، کہ جب اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لے آئے مومن اور پھر اللہ کا رسول اسے کسی جنگ میں لے جائے تو پھر وہ جنگ سے بھاگے نہیں. قرآن کی آیت. پہلی شرط بتائی مومن کون؟ کہ رسول پر ایمان لانے کے بعد شک نہ کرے. دوسری نشانی بتائی کہ جنگ سے بھاگے نہیں. تیسرا فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما بین شجرہ. اے میرا حبیب تجھے تیرے پالنے والے کی قسم، مجھے تیرے پالنے والے کی قسم، کوئی مومن اس وقت تک ہو ہی نہیں سکتا جب تک تو کسی چیز کے بارے میں فیصلہ کر دے تو وہ شک کرنا تو دور کی بات ہے، دل میں سوچے بھی نہ. مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتا فیصلہ تو کر دے اور پھر وہ اس کے بارے میں سوچے نہ. پھر اللہ نے کہا وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخَذُوهُ، جو رسول تجھے دے دے اسے لے لو، جو رسول مانگے اسے دے دو. تو پتہ چلا کہ درود حق ہے مومن کا. مومن اللہ نے شرطیں بتائی. مومن وہ ہے کہ جو رسول پر ایمان لانے کے بعد شک نہ کرے، جنگ سے بھاگے نہیں، رسول فیصلہ کر دے تو شک نہ کرے، اور رسول جو مانگے وہ دے دے. تو جو رسول میں شک بھی کرے اور جنگ سے فرار بھی کر جائے اور رسول مانگتا رہے نہ دے، اللہ تو اس کو درود پڑھنے کا حق نہیں دیتا، تم اس پر کس طرح درود پڑھ سکتے ہو؟ اللہ تو ایسے لوگوں کو یہ بھی حق نہیں دیتا کہ تم میرے رسول پر درود پڑھو. تو ایسے لوگوں پر درود جو ہے وہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ نعرہ صلوات. دیکھیں درود ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ یہ اللہ بھی درود بھیجتا ہے اور اللہ کے پاکیزہ فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں، اور ایمان والو تم بھی بھیجو. ٹھیک ہے، ایمان والو تم بھی درود بھیجو. یہ درود وہ چیز ہے کہ جس میں تولا بھی ہے اور تبرہ بھی. درود وہ چیز ہے کہ جس میں تولا بھی موجود ہے، تبرہ بھی موجود ہے. وہ پاک پروردگار ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ اس نے تمام کو خلق کیا ہے. لیکن وہ کہتا ہے کہ اے لوگو سنو، اے محمد کی امت والو، میں اگرچہ خالق ہوں، میں وحدہ لا شریک ہوں، میں مخلوق کے ساتھ کسی قسم کے ساتھ شریک نہیں ہوتا، لیکن چونکہ یہ میرے حبیب اور اس کی آل کا مسئلہ ہے، یہ میرے حبیب اور اس کی آل کا مسئلہ ہے، اور وہ آپ کو مخاطب کر کے میرا اللہ کہتا ہے چونکہ یہ گھرانہ ایسا ہے، زہرا کی حویلی ایسی ہے، یہ تم بھی اس کے عاشق ہو. اللہ کہتا ہے میں بھی ان کا عاشق ہوں. تم بھی ان سے محبت کرتے ہو، میں بھی ان سے محبت کرتا ہوں. تم بھی ان کے دشمنوں پہ لعنت کرتے ہو، میں بھی ان کے دشمنوں سے بیزار ہوں، تم بھی ان کے دشمنوں سے بیزار ہوں. تو چلو آ جاؤ علی والو، میں اللہ اور تم مل کے
ان پہ درود بھیجتے ہیں، ان کے دشمنوں پہ لعنت بھیجتے ہیں۔ نعرہ سلوات ان پہ درود بھیجتے ہیں اور ان کے دشمنوں پہ لعنت بھیجتے ہیں۔ بہت سارے لوگ جو ہے وہ اپنی مرضی کا درود پڑھنا چاہتے ہیں، اور بہت سارے لوگ جو ہے وہ بہت سارے افراد کو شامل کرنا چاہتے ہیں۔ محمد و آل محمد کے علاوہ کسی اور کو شامل کرنے کے لیے اللہ کا مصلی چھوڑنا پڑتا ہے، چونکہ مصلی وہ چیز ہے جو حقیقت بیان کرتا ہے۔ جب مصلی پہ آتا ہے بندہ تو اس وقت پتہ چلتا ہے کہ درود کس پہ۔ کتابوں میں لکھنا اور ہے، صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دینا اور ہے، نماز میں اصل درود آتا ہے کہ کس پہ درود ہے اور کس پہ درود نہیں ہے۔ یہی سوال جناب علامہ محترم طاہر القادری صاحب سے کیا گیا۔ کسی بندے نے یہ سوال کیا کہ ڈاکٹر صاحب ذرا یہ بتا دیجئے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بڑے مراتب ہیں، ان کے بڑے مرتبے ہیں، اللہ نے ان کے بڑے فضائل بیان کیے ہیں، اللہ کے رسول نے بھی ان کے بڑے فضائل بیان کیے ہیں، لیکن ذرا اتنا تو بتا دیں کہ اہل بیت میں اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں فرق کیا ہے؟ مختصر ایک جملے کا جواب دیا، کہا کہ اگر اہل بیت میں اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم میں فرق دیکھنا ہو تو مصلی عبادت پر آ جاؤ۔ کہا کہ فرق دونوں میں یہ ہے کہ اگر نماز میں صحابہ کرام کا نام لوگے تو نماز باطل، اہل بیت کا نہیں لوگے تو تب نماز باطل۔ نعرہ حیدری اگر نماز میں سوائے اہل بیت کی کسی اور پر درود پڑھ دیا جائے تو نماز کیا ہو جاتی ہے؟ باطل ہو جاتی ہے، اور اگر اہل بیت پر نہ پڑھا جائے تب بھی نماز باطل ہو جاتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کا عمل تو یہ بتاتا ہے کہ سیاست کا درود اور ہے، عبادت کا درود اور ہے۔ سیاست والا درود اور ہے، عبادت والا درود اور ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علامہ نے اپنی کتاب کے اندر لکھا کہ ایک دفعہ ایک شخص غلاف کعبہ کو پکڑ کے، کس کو؟ غلاف کعبہ کو پکڑ کے اس طرح درود پڑھ رہا تھا، اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام محو طواف تھے۔ جب امام نے سنا نا کہ وہ فقط رسول اللہ پہ درود پڑھ رہا ہے، امام نے فرمایا او ڈاکو، ہمارے حق پہ ڈاکہ مارنے والے۔ اس کا مطلب ہے امام کے قول کے مطابق غلاف کعبہ کو پکڑے ہوئے بھی ڈاکو ہوتے ہیں، غلاف کعبہ میں چھپے ہوئے بھی ڈاکو ہو سکتے ہیں۔ امام نے فرمایا ہمارے حق پہ ڈاکہ مت مارو، درود جو ہے وہ پورا پڑھو، اور یہی فرمان سنی شیعہ تمام کے ہاں کہ میرے اوپر کبھی بھی بطرہ درود مت بھیجنا، دوم بریدہ درود میرے اوپر مت بھیجو، جب بھی حضور نے فرمایا درود بھیجو، میری آل کا ساتھ جو ہے وہ تذکرہ کرو۔ اور سلیمان فارسی، سلیمان محمدی کہتے ہیں کہ ایک دفعہ محمد مصطفیٰ جو ہے وہ حاضر تھے کہ ہم نے یہ دیکھا کہ ایک شخص آیا، وہ یوں کہہ رہا تھا اللہم صلی علی علی، اللہم صلی علی علی۔ وہ کہتا ہے کہ میں دیکھ کے حیران ہوا کہ رسول اللہ نے اسے منع نہیں کیا، رسول اللہ نے منع نہیں کیا۔ دو فرد ہیں، دو عمل ہیں، ایک بندے نے درود بھیجا کسی عام بندے پہ نہیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، دوسرے محمد نے اسے منع کر دیا، لیکن خود مصطفیٰ کے سامنے مولا کائنات پہ درود بھیجا گیا، لیکن رسول اللہ نے منع نہیں کیا۔ سلیمان محمدی کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ، اس نے فقط علی پہ درود بھیجا، آپ نے منع کیوں نہیں کیا؟ اس کے اندر راز کیا ہے؟ آپ نے منع کیوں نہیں فرمایا؟ رسول اللہ مسکرا کے فرمایا کہ سلیمان محمدی، راز یہ ہے
کہ میں علی میں نہیں ملتا، علی مجھ میں ملتا ہے۔ فرمایا سلیمان یاد رکھو محمد الرسول اللہ پڑھ کے لوگ علی کے مقابلے میں آ جائیں گے، لیکن علی ولی اللہ پڑھنے والا محمد کے مقابلے میں نہیں آ سکتا۔ علی ولی اللہ پڑھنے والا میرے مقابلے میں کبھی نہیں آ سکتا۔ فرمایا سلیمان یاد رکھنا محمد الرسول اللہ پڑھنے والوں سے پوچھا جائے گا علی ولی اللہ بھی پڑھتے ہو یا نہیں؟ علی ولی اللہ والوں سے نہیں پوچھا جائے گا کہ محمد الرسول اللہ بھی پڑھتے ہو یا نہیں۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ علی ولی اللہ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا ان سے کہ تم محمد الرسول اللہ بھی پڑھتے ہو یا نہیں پڑھتے ہو۔ یہ اتنا فرق ہے۔ اور عیون الاخبار کے اندر جناب شیخ صدوق علیہ رحمہ نے یہ لکھا، اس حدیث کو لکھا، وہ وہاں پر درود ذکر کر رہے ہیں، سلام ذکر کر رہے ہیں، اور ذکر کرتے کرتے ایک جملہ امام کا آتا ہے۔ امام فرماتے ہیں اللہم صلی علی من شرف الصلاۃ بالصلاۃ علیہ، اے پروردگار تو درود بھیج اس پر جس کی وجہ سے درود کو شرف ملا۔ اے پروردگار تو درود بھیج اس پر جس پر درود پڑھنے کی وجہ سے درود کو خود شرف ملا۔ امت میں اور اہل بیت میں فرق یہی ہے، امت جب اہل بیت پہ درود پڑھتی ہے تو امت کو شرف ملتا ہے، جب اہل بیت درود پڑھتے ہیں تو خود درود کو شرف ملتا ہے۔ امت جب نماز پڑھتی ہے تو امت کو فضیلت ملتی ہے، اہل بیت جب نماز پڑھتے ہیں تو نماز کو فضیلت ملتی ہے۔ نعرہ صلوات، امت میں اور اہل بیت میں فرق یہ ہے، امت جب نماز پڑھے تو امت کو نماز کی وجہ سے فضیلت مل جاتی ہے، اور جب اہل بیت نماز پڑھتے ہیں تو نماز قائم ہو جاتی ہے۔ اور یہ اہل بیت ہے، اور اہل بیت کی سب سے پہلی فرد کا نام ہے علی ابن ابی طالب، اور ولایت علی ہر قص و ناقص کی بس کی بات نہیں ہے کہ اس کو برداشت کر سکے، یہ تو بندوں کی بات ہے۔ اصول کافی کے اندر میرے اور آپ کے چھٹے آقا نے یہ ارشاد فرمایا کہ ولایت علی کو ہر کوئی برداشت نہیں کر سکتا، الا نبی مرسل، ہر نبی بھی برداشت نہیں کر سکتا مگر وہ نبی جو نبی مرسل ہوگا۔ لا ملک الا ملک مقرب، کوئی فرشتہ بھی ولایت علی کو قبول نہیں کر سکتا، برداشت نہیں کر سکتا مگر وہی ملائکہ جو ملائکہ مقرب ہوگا، اور کوئی مومن بھی ولایت علی کو برداشت نہیں کر سکتا مگر وہ مومن جس کے دل کا اللہ نے امتحان لے لیا ہو۔ اب پتہ کیسے چلے گا کہ دل کا امتحان ہو گیا ہے؟ جب فضائل علی سن رہو اور دل کے اندر ٹھنڈک محسوس کرو تو سمجھ جاؤ کہ تم پاس ہو گئے، سمجھ جاؤ کہ تم جو ہے وہ پاس جو ہے وہ ہو چکے ہو۔ اور اگر ایک جملے کے اندر میں آپ کو یہ بتانا چاہوں کہ علی کسے کہتے ہیں، پریشان تو نہیں آپ؟ ایک جملے میں بتا دوں کہ علی کسے کہتے ہیں، علی اسے کہتے ہیں کہ جس کے اوپر سے اللہ شروع ہو جائے۔ علی اسے کہتے ہیں کہ جس کے اوپر سے اللہ شروع ہو جائے، لیکن یہ معلوم نہ ہو کہ کہاں سے شروع ہوا، کیونکہ اگر یہ معلوم ہو گیا کہ یہاں سے اللہ شروع ہوا ہے تو یہ بھی تو معلوم ہو جائے گا کہ یہاں علی ختم ہو گیا۔ جو شروع ہو جائے وہ اللہ نہیں ہوتا، جو ختم ہو جائے وہ علی نہیں ہوتا۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اللہ کی ابتدا نہیں ہے، وہ خود ہر چیز کی ابتدا کرنے والا ہے۔ جو شروع ہو جائے وہ اللہ نہیں ہوا کرتا، اور جو ختم ہو جائے وہ علی نہیں ہوتا۔ کون ہے علی؟ کسی شخص نے پوچھا تھا
شمع رسالت کے پروانے نے ایک پروانہ آگے بڑھا، بڑھ کے پوچھنے لگا یا رسول اللہ، اللہ کو ڈھونڈنا ہو تو کیا کرے؟ کہا اللہ کو ڈھونڈنا ہو تو پہلے علی کو ڈھونڈو، افلاک میں ڈھونڈو، سمندر کی گہرائیوں میں ڈھونڈو، دریاؤں کی موجوں میں ڈھونڈو، افلاک میں ڈھونڈو۔ جب ڈھونڈ لو تو جانو، جب جان لو تو مانو، جب جان لو تو پھر مانو، پھر ڈھونڈو، اور جب علی مل جائے تو علی کی پیشانی میں خدا کو ڈھونڈو۔ یہ سجدے علی ہیں کہ جن کی وجہ سے پروردگار عالم کی معرفت ہوئی۔ علی کون ہے؟ بسم اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء ماشاء اللہ، نعرہ حیدری۔ دیکھیں کسی نے جو ہے وہ چھٹے امام سے یہ پوچھا کہ یبن رسول اللہ، کہ ہم نے سنا ہے کہ آسمانوں پر مسلمان کہتے ہیں کہ فلاں کا رسول اللہ کے ساتھ نام لکھا ہوا ہے۔ امام نے فرمایا استغفر اللہ، اور پھر امام نے فرمایا آؤ آج میں تمہیں بتاتا ہوں کہ آسمانوں پہ کیا لکھا ہوا ہے۔ بہار الانوار علامہ مجلسی علیہ رحمہ وہ لکھتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ چھٹے امام نے یہ ارشاد فرمایا لما خلق اللہ عز وجل علی العرش کاتب علی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ ثم خلق اللہ عز وجل اللہ کاتب علی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ ولی اللہ۔ امام نے فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرش کو خلق کیا اس پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ ولی اللہ لکھا۔ جب لوہ کو خلق کیا اس کے اوپر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ ولی اللہ لکھا۔ پھر امام نے فرمایا کہ جب اللہ نے قلم کو خلق کیا اس کے اوپر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ ولی اللہ لکھا۔ پھر امام فرماتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرسی کو خلق کیا کاتب علی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ ولی اللہ۔ پھر امام فرماتے ہیں ثم خلق اللہ السماوات، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں کو خلق کیا کاتب علی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ ولی اللہ ثم خلق اللہ الارضین، جب اللہ نے زمینوں کو خلق کیا کاتب علی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ ولی اللہ ثم خلق اللہ الجبرائیل کاتب علی جناحیہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ ولی اللہ۔ امام فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے جبرائیل کو خلق کیا جبرائیل کے پروں پہ لکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ ولی اللہ ثم خلق اللہ عز وجل اسرافیل کاتب علی جبہۃ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ ولی اللہ۔ پھر اللہ نے جب اسرافیل کو خلق کیا اس کی پیشانی پہ یہ لکھ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ ولی اللہ۔ امام فرماتے ہیں کہ اللہ نے جب اس کے بعد خلق اللہ الشمس، جب سورج کو خلق کیا اس پہ لکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ ولی اللہ۔ پھر جب چاند کو خلق کیا اس پہ لکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ ولی اللہ۔ پھر جب نجوم کو خلق کیا اس پہ لکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ ولی اللہ۔ پھر جب جنتوں کو خلق کیا جنت کے ہر دروازے پہ لکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ اسی وجہ سے شاعر یہ کہتا ہے ہر جا علی ملیں گے، علی سے نہ دامن بچائیے، علی سے دامن بچانا ہے تو پھر جہنم میں جائیں۔ ہر چیز پہ لکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ اللہ عبادت چاہتا ہے، اللہ اپنی عبادت چاہتا ہے، مگر حویلی زہرا کی تعظیم میں لپٹی ہوئی چاہتا ہے۔ اللہ اپنی عبادت چاہتا ہے لیکن ذکر علی کی چادر میں لپٹی ہوئی چاہتا ہے۔ اللہ اپنی عبادت چاہتا ہے
لیکن ان کی تعظیم کے ساتھ یہی وجہ ہے کہ جب کوئی بندہ نماز پڑھتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں لے جاتا ہے، سب سے پہلے اللہ سوال کرتا ہے، اے فرشتوں صرف نماز لائے ہو یا حویلی زہرا کی تعظیم بھی لائے ہو؟ اگر تعظیم لائے ہو تو ٹھیک ہے، نہیں لائے تو جس نے پڑھی ہے اس کے منہ پہ جا کے دے مارو۔ ایسی عبادتوں کو اللہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے جس میں اس کے خاص بندوں کی تعظیم شامل نہ ہو، جس میں اس کی خاص بندوں کی تعظیم شامل نہ ہو۔ یہ نمازیں باطل ہو جاتی ہیں۔ نمازیں باطل تو بڑی دور کی بات ہے، خدا کی قسم۔ امام احمد حنبل سنیوں کے بہت بڑے امام ہیں، اور یہ وہ حدیث ہے کہ اتنی متفق حدیث میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھی جس میں کسی مسلمان کو اعتراض نہیں۔ امام احمد حنبل اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں کہ اس کی جو سلسلہ سند ہے، ایک ہوتا ہے سلسلہ سند، ایک ہوتا ہے حدیث۔ سلسلہ سند اس کو کہتے ہیں کہ فلاں نے فلاں سے سنا، اس نے اس سے سنا، اس نے اس سے سنا، پھر اس نے فلاں سے سنا، یہ ہے سلسلہ سند۔ وہ کہتا ہے کہ اس کا سلسلہ سند ایسا ہے، اس کے سلسلہ سند کی فضیلت اتنی ہے، وہ کہتا ہے کہ کوئی بندہ پورے ایمان کے ساتھ اس کی حدیث نہیں، صرف سلسلہ سند پڑھ کے کسی مجنون پر پھونک دے تو وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ کیوں؟ یہ حدیث راویوں سے نقل نہیں ہے، صحابیوں سے نقل نہیں ہے، یہ حدیث تمام کی تمام آئمہ سے لے کے خود خدا سے نقل ہے۔ جب امام رضا علیہ السلام نیشا پر پہنچے تو وہاں پر کم و بیش 60,000 کے قریب فقط راوی تھے، لوگ تو بہت زیادہ جو روایت لکھنے والے تھے۔ امام رکے اور کہا، یا ابن رسول اللہ، یا ابن رسول اللہ، اپنے نانا کی حدیث سنائیے۔ دیکھیں، ایک ہوتا ہے شرط، ایک ہوتا ہے مشروط۔ نماز تو ہم روزانہ پڑھتے ہیں، نماز ایک علیحدہ حکم ہے اللہ کا، لیکن نماز کے لیے شرط ہے وضو، تو نماز کا حصہ نہیں ہے لیکن نماز کی شرط ہے۔ اگر بندہ نماز پڑھ رہا بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ، بڑے ہی اطمینان کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں، بڑا خشوع ہے، بڑا خضوع ہے، مگر وضو باطل ہو جائے تو نماز بھی باطل ہو جاتی ہے۔ اسے عربی میں کہتے ہیں اذا باطلت الشرط باطلت المشروط۔ جب شرط باطل ہو جائے تو مشروط بھی باطل ہو جاتا ہے۔ وضو شرط ہے نماز کے لیے، اور اہل بیت شرط ہے توحید کے لیے۔ امام سے جب یہ پوچھا گیا، امام سے جب یہ پوچھا کہ کوئی حدیث سنائیں، تو امام نے یوں شروع کیا۔ باقی حدیثیں آپ نے سنی کہ مثلا فرض کریں کہ محمد ابن مسلم نے فلاں راوی سے نقل کیا، انہوں نے فلاں راوی سے نقل کیا، انہوں نے اس سے سنا، اس نے اس سے سنا، اس نے امام صادق سے سنا، مگر امام فرماتے ہیں میں نے اپنے بابا موسیٰ کاظم سے سنا، میرے بابا نے اپنے باپ جعفر صادق سے سنا، انہوں نے امام محمد باقر سے سنا، انہوں نے امام علی زین العابدین علیہ السلام سے سنا، انہوں نے امام حسین سے سنا، امام حسین اور امام حسن علیوں نے مرتضیٰ سے سنا، علیوں نے مرتضیٰ نے محمد مصطفیٰ سے سنا، محمد مصطفیٰ نے کہا کہ میں نے جبرائیل سے سنا، جبرائیل کہتا میں نے خود خدا سے سنا۔ نعرہ صلوات، کہ اللہ نے یہ کہا کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی فمن دخل آمن عذابی، کہ کلمہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، جو اس میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے بچ گیا، وہ میرے عذاب سے جو ہے وہ بچ گیا۔ اتنا کہا امام نے، اور اتنا کہنے کے بعد امام نے حکم دیا کہ اماری کا پردہ گرا دیا جائے، شمس امامت چھپا۔ امام نے حکم دیا کہ سواری کو چلایا جائے، سواری تھوڑی چلی، سارے راوی ساری پبلک پریشان ہو گئی،
پریشان ہو کے سوچنے لگی کہ صرف لا الہ الا اللہ، صرف لا الہ الا اللہ پڑھے اور اللہ کے عذاب سے محفوظ ہو جائے، یہ کیسی حدیث سنائی ہے؟ جب سب سوچنے لگے، سب پریشان ہونے لگے، اس وقت امام نے کہا سواری کو روکا جاؤ۔ پھر شمس امامت باہر آیا، امام نے وجہ اللہ والا چہرہ باہر نکالا اور باہر نکال کے کہا میں یہی چاہتا تھا کہ تم سوچ لو، اب جب تم نے سوچ لیا ہے تو پھر سنو کہ فقط لا الہ الا اللہ کافی نہیں ہے، شرطہا و شروطہا و انا من شروطہا، ان کی شرطیں ہیں، کلمہ توحید کی شرطیں ہیں، اور اس توحید کی شرطوں میں سے میں امام رضا ایک شرط ہوں، جو وضو کے باطل ہونے سے نماز باطل ہو جاتی ہے، جو ہمیں نہ مانے نماز باطل نہیں ہوتی، اس کی توحید باطل ہو جاتی ہے۔ جو اہل بیت نعرہ صلوات، اس کی توحید باطل ہو جاتی ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ درود بھیجنا ہے، اللہ بھی بھیجتا ہے اور اللہ کے فرشتے بھی بھیجتے ہیں۔ خدا کی قسم اگر لوگ درود والوں کو سمجھ جاتے اور حق ادا کرتے تو کبھی بھی آج ہم پہلے بیت کے اوپر بیٹھ کے رو نہ رہے۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، امت سے مودت فی القربہ مانگی تھی، اجر رسالت مانگا تھا۔ کیسا اجر رسالت ادا کیا امت نے کہ رسول اللہ کے جنازے پہ 9 فرد تھے، ایک بیٹی جس کا جنازہ آدھی رات کو اٹھایا گیا، جس کو مسلمانوں نے اتنا مارا کہ دائیں ہاتھ سے تسبیح بھی نہ پڑھ سکتی تھی۔ 2 بیٹے تھے، ایک بیٹے کے جنازے پہ تیر مارے گئے، دوسرے بیٹے کا جنازہ تیروں پہ تھا۔ عزادارو ایسا اجر رسالت ادا کیا اس امت نے، ایسا اجر رسالت ادا کیا کہ حسین ابن علی کا جنازہ 3 دن پڑا رہا، کوئی مسلمان دفنانا تو دور، ہاں زہرا کے لال کے جنازے کو دفنایا تو نہ گیا، لیکن جنازے پہ گھوڑے ضرور دوڑا گئے۔ عزادارو جب مکہ سے چلے میرے آقا اور میرے مولا، جب دوسری منزل پر پہنچے کہا عباس خیمے لگاؤ، خیمے لگ گئے۔ حضرت عباس قریب آئے، کہا آقا حسین بھیا مسلم کی کوئی خبر؟ کہا عباس دیکھو باہر قافلہ آنے والا ہے۔ قافلہ آیا، امام کے قریب آیا، امام نے پوچھا کہ کوفہ کی کیا خبر ہے، میرے مسلم کی کیا خبر ہے؟ عزادارو قافلہ والوں نے کہا یا حسین ہم جب وہاں سے چلے تھے، عید کا دن تھا، مسلم کا لاشا تھا جو بازاروں میں پھرایا جا رہا تھا، مسلم کا سر تھا جو دارالامارہ پہ لٹکا دیا گیا تھا۔ عزادارو اتنا سننا تھا، سید الشہداء نے کہا کہ میری بہن شریکۃ الحسین کو بلایا جائے۔ جب بہن کو پاس بلایا، بہن کو پاس بلانے کے بعد کہا بی بی میں نے اپنی بیٹی سکینہ کے لیے نئی بالیاں دی تھی، وہ بالیاں لے کر آؤ۔ عزادارو جب وہ بالیاں لائی گئی نا، ایک مرتبہ مسلم ابن عقیل کی بیٹی کو اپنے پاس بلایا، اپنے زانوں پہ بٹھایا، سر کو چوما، سر کے اوپر ہاتھ کو پھیرا۔ ایک مرتبہ مسلم کی یتیم بچی کہنے لگی چچا آج تو سر پہ ایسے ہاتھ پھیر رہے ہیں
جیسے یتیموں کے سر پہ پھیرا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ حسین ابن علی نے کہا بیٹا آج کے بعد مجھے بھی اپنا باپ سمجھو۔ عزادارو میرے آقا نے نئی بالیاں اور بی بی کے کانوں میں ڈالی۔ ننھی سی سکینہ جو دیکھ رہی تھی کہ جب کوئی بچی یتیم ہوتی ہے اس کو نئی بالیاں ڈالی جاتی ہیں، اس کے سر پہ شفقت کا ہاتھ پھیرا جاتا ہے۔ عزادارو 10 محرم کی شام ڈھلی، ادھر سے سکینہ یتیم ہو گئی، حسین کو مار دیا گیا۔ عزادارو جب حسین شہید ہو گئے اب سکینہ یہ سوچ رہی تھی کہ ہاں مجھے بھی نئی بالیاں ڈالی جائیں گی، اب میرے سر پہ بھی شفقت کا ہاتھ پھیرا جائے گا۔ عزادارو کسی نے شفقت کا ہاتھ تو نہ پھیرا، ہاں ضرور تماچے مارے گئے، ہاں کسی نے بالیاں تو نہ ڈالی اور لیکن ہاں بالیاں چھین ضرور لی گئی۔ عزادارو وہ وقت بھی آیا، وہ وقت بھی آیا جب کوفے کا بازار ہے اور اکیلا ہے مسلم، اور اکیلا ہے مسلم۔ عزادارو کربلا والوں نے بھی جہاد کیا ہے، کربلا والوں نے بھی جہاد کیا ہے، لیکن کربلا والے اگرچہ مشکل میں تھے، پیاسے تھے، بھوکے تھے، مگر ان کی ڈھارس بتانے کے لیے حضرت عباس بھی موجود تھے، امام حسین بھی موجود تھے۔ امام حسین خود سوار کرواتے تھے اور جا کے لاشے کے اوپر جاتے تھے، لیکن ہائے مسلم، اور مسلم کو کوئی ڈھارس بتانے والا نہیں ہے، مسلم کو کوئی سوار کروانے والا نہیں ہے۔ عزادارو اور پھر جب کربلا کے اندر جنگ تھی، کربلا کا ہر مجاہد جب میدان کے اندر گیا اس کا مقابلہ تلوار کے ساتھ تھا، اس کا مقابلہ ایک دشمن کے ساتھ تھا۔ عزادارو اور لیکن جب مسلم نے جہاد شروع کیا، کسی طرف سے تلوار برستی تھی، کسی طرف سے نیزہ آتا تھا، کسی طرف سے جو ہے وہ تیر آتا تھا، اور جس کے پاس کچھ نہ تھا اوپر چھتوں کے اوپر عورتیں چڑھی ہوئی تھیں اور وہ کوئی آگ برساتی تھی، کوئی پتھر برساتا تھا، اکیلا مسلم تھا۔ عزادارو ایک گڑھا کھودا گیا اور مسلم کو اس میں پھینک دیا گیا۔ عزادارو اور جب مسلم کو گرفتار کیا گیا نا، مسلم کو گرفتار کر کے لایا گیا جب دربار کے اندر، عزادارو جب یہ لٹا ہوا قافلہ گیا ہے نا یزید کے دربار میں، ایک شخص امام زین العابدین کو دیکھ کے کہتا ہے اے سید سجاد آپ وقت کے امام ہیں، آپ کا چچا مسلم امام نہیں ہے، لیکن میں آپ دونوں میں تو بڑا فرق دیکھا۔ جب میں نے آپ کے چچا کو گرفتار دیکھا اس وقت بھی میں دربار میں موجود تھا، جب آپ لائے گئے ہیں اب بھی میں دربار میں موجود ہوں، لیکن آپ دونوں میں اتنا فرق کیا ہے؟ مولا نے پوچھا کیا فرق تو نے دیکھا ہے؟ کہتا ہے کہ جب آپ کے چچا کو لایا گیا تھا آپ کے چچا اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہے تھے، اگرچہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے مگر سینہ تان کے بات کر رہے تھے، لیکن اے سید سجاد آپ کی آنکھیں نیچی کیوں ہے؟ آپ کی کمر جھکی ہوئی کیوں ہے؟ امام نے فرمایا او پوچھنے والے، اور تو نے میرے جگر میں خنجر گھونپ دیا، اور تو نے صرف میرے چچا کا سینہ تو دیکھا، میرے چچا کی آنکھوں کو تو دیکھا، لیکن تو نے یہ نہیں دیکھا میرے چچا کے ساتھ پھوپھیاں نہ تھی اور میرے چچا کے ساتھ بیٹیاں نہ تھی، اور لیکن جب مجھے لایا گیا اور ساتھ رسول اللہ کی بیٹیاں تھی اور جن کے سروں پہ چادریں نہ تھی۔ عزادارو اور یہ قافلہ جب لٹا ہوا آیا ایک مرتبہ ایک کونے سے آواز آئی السلام علیک یا بنت رسول اللہ، السلام علیک یا بنت الزہرا۔ عزادارو بی بی نے ایک طرف دیکھا اور پھر بائیں طرف دیکھا اور دیکھ کے کہنے لگی کون ہے جو اس غربت میں ہم پہ سلام کرنے والا ہے، اور کون ہے جو اس غربت میں سلام کرنے والا ہے؟ اور ایک مرتبہ جناب مسلم کے کٹے گلے سے آواز آئی اور بی بی پہچانیے میں مسلم ابن عقیل ہوں، اور مسلم ابن عقیل کا نام آنا تھا، اور چھوٹی بیٹی تھی مسلم ابن عقیل کی، اپنے آپ کو گرایا اور باپ کے سر کی طرف جو لپکی، عزادارو ایسے تازیانے مارے گئے اور کہ روح قفص سے پرواز کر گئی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بارہلا تجھے واسطہ ہے محمد ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ بارہلا تو رحیم ہے، تو کریم ہے میرے مالک، جتنے بھی مومنین
اس قضا خانہ میں موجود ہیں، پروردگار سب کی عبادت کو قبول فرما، تمام کی حاجات شرعیہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ میرے مالک، میرے خالق، جتنے بھی مومنین نے میرے ذمے دعائیں لگائی ہیں، تجھے واسطہ ہے حسین ابن علی کی شہادت کا، تجھے واسطہ ہے جناب سکینہ کو تماچے مارنے کا، میرے مالک تجھے عباس کے کٹے بازوؤں کا واسطہ، پروردگار تجھے علی اصغر کے چھدے ہوئے گلے کا واسطہ، پروردگار تمام مومنین کی حاجات شرعیہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ بہرحال تو رحیم ہے تو کریم ہے، میرے مالک دنیا کے اندر جہاں جہاں بھی عزاداری سید الشہداء ہو رہی ہے، پڑھنے والے سننے والے سب کی محافظت فرما۔ بہرحال تو رحیم ہے تو کریم ہے، پروردگار اپنی رحمت کے صدقے میں ہمارے حقیقی وارث ہمارے 12ویں آقا کے ظہور میں تعجیل فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم مآتم حسین۔